الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آج ہم آپ کے سامنے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے ثواب کے حوالے سے ایک تعارض کی تطبیق قائم کریں گے۔ چنانچہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد میں نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا گھر میں 27 نمازیں پڑھنے سے افضل ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا گھر میں 70 نمازیں پڑھنے سے افضل ہے۔ اسی طرح ایک تیسری حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا گھر میں 100 نمازیں پڑھنے سے افضل ہے۔ حضرات محترم، ان تینوں حدیثوں میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے حوالے سے جو ثواب حاصل ہوتا ہے، اس ثواب کے معاملے میں تینوں حدیثیں باہم متعارض ہیں۔ پہلی میں فرمایا کہ جماعت کا ثواب گھر میں نماز پڑھنے سے 27 گنا زیادہ ہے۔ دوسری میں فرمایا کہ جماعت کا ثواب گھر میں نماز پڑھنے سے 70 گنا زیادہ ہے۔ تیسری میں فرمایا کہ جماعت کا ثواب گھر میں نماز پڑھنے سے 100 گنا زیادہ ہے۔ تعارض واضح ہے۔ اب اس تعارض کے درمیان تطبیق اس طرح قائم ہوگی کہ یاد رکھیں، جیسی مسجد، جیسا امام، جیسی جماعت۔ مطلب یہ کہ مسجد جتنی عظمت والی ہوگی، امام جتنا متقی پرہیزگار ہوگا، اور اس کے پیچھے نمازی بھی تقوی اور پرہیزگاری میں اعلی مقام پر ہوں گے، تو ان کا اجر و ثواب بھی اسی قدر زیادہ ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر مسجد نبوی ہو اور جماعت صحابہ ہو اور امام الانبیاء ہو، تو ایسی جماعت یا ایسی نماز ہماری کروڑوں نمازوں اور جماعتوں سے افضل ہے۔ اسی طرح اگر مسجد حرام ہو اور جماعت پیچھے حاجی یا عمرہ کرنے والے ہوں اور امام تقوی اور پرہیزگاری اور علم میں بلند مرتبہ پر فائز ہو، تو اب ایسی نماز یا ایسی جماعت کا ثواب بھی اتنا ہی بڑا ہوگا۔ الغرض مسجد کی عظمت، مسجد کے نمازیوں کی عظمت اور مسجد کے امام و خطیب کی عظمت، بزرگی اور مقام و مرتبہ کے اعتبار سے اس جماعت کا ثواب بھی اسی قدر مسلسل بڑھتا رہے گا۔ اب اگر اس تطبیق کو تسلیم کر لیا جائے تو احادیث کے درمیان جو بظاہر تعارض ہے، وہ تعارض بھی ختم ہو جائے گا، اور اس حل کے بعد اختلاف بھی ختم ہو جائے گا۔